ہمارے حق میں کوئی پاؤں رکھے گا اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین پہ. خان صاحب اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگ دال اعلان کرتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم نکلیں گے, پاکستان نکلے گا اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے, اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے. شیر افضل مروت صاحب, آپ علی امین گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی تھی, اور سوابی میں اس وقت آپ لوگوں کا ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے, کراچی میں بھی ٹرین مارچ کیا گیا, کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 30,000 لوگوں کو کے حوالے سے بھی بات کی تھی, کیا کوئی لانگ مارچ, کوئی ملین مارچ کی طرف آپ لوگ؟ جی بالکل, الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے ملین مارچ اور پھر دھرنے پہ. یہ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں, ہم آئیں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے احتجاج کے آخری مراحل ہوں گے. یا تو ہم اپنا مینڈیٹ لے لیں گے اور خان کو رہا کر لیں گے, ورنہ یہ لوگ جنہوں نے 9 مئی پہلے کیا تھا شاید یہ ہم پہ دوسری 9 مئی کر دیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے, پاکستان تحریک انصاف, ان کرائسس میں نکلنے کے بعد ایک پارٹی بن گئی ہے. ان سختیوں نے, تکالیف نے اب ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں. لیکن قطعاً یہ جو گنڈاپور صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ لیں گے, تو میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں, کیونکہ قبضہ انہوں نے ہم سے لیے زبردستی, ناجائز قبضہ کیے. اس حکومت کو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے. 17 MNAs کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں شیروانی پہن کے آ گئے, میں بھی وزیر اعظم ہوں. سنیں نا جی, اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں, اس طرح وزیر اعظم نہیں ہے. یہ کوئی 1 درجن انڈے تو نہیں تھے. آپ نے 85-86 MNAs چوری کیے, آپ نے کوئی 150 کے لگ بھگ MPs چوری کیے, آپ نے آئین و قانون, انسانیت, اخلاق اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو. اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہونا, 1 مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتے ہیں جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لیں. ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں. آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ, ہم آپ سے قبضہ لیں گے. اپنے گنڈاپور صاحب نے, وزیر اعلیٰ سرد KP نے بڑی بہترین بات کی ہے اور ہم اس کو مکمل ڈٹو کرتے ہیں. آپ نے 9 مئی کو جلسے کی بات کی کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علی امین خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ڈی خان میں یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں. 9 مئی کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. کبھی ہم پہ انہوں نے کہا GHQ پہ اٹیک ہوا, سارے آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں. جس جگہ پہ GHQ پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے, میں اس میں وکیل رہا ہوں, وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے GHQ سے. اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے. پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا, یہ بھی جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے. اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے, 4 ہمارے ورکر حیات اپائج, 100 ورکر کو گولیاں لگی. یہ 9 مئی تھا آپ کا. آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے, اتنا بڑا محل, اور نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ روکنے والا کوئی ہے. یہ رانا ثناء اللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یہ الغار ہوتی ہیں وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے. ISI ہیڈ کوارٹر فیصل آباد پہ اٹیک ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر پہ, اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے جہاں ان گھروں کو جلایا گیا. ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں, GHQ کے روڈ پہ, پشاور روڈ پہ, پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ. کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج 1 سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو PTI والے ہے, یہ PTI والے ہیں.